رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ قاف رکوع نمبر 2 چل رہا ہے. آیت نمبر 19 20 21 تلاوت کی گئی ہیں. فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں فرمایا کہ پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اسی دن کے بارے میں فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ مرنے کے بعد ایک دن آنا ہے جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں. اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، تیزی سے وہ دن کیا ہو جائے گا، گزر جائے گا. جو جتنا مجرم ہوگا اس اعتبار سے وہ دن اس کے لیے طویل بھی ہوگا اور وحشت ناک بھی ہوگا. دنیا کے اندر ہر آنے والے پر انفرادی موت بھی آتی ہے جس طرح میں اور آپ دیکھتے ہیں، اور ایک اجتماعی موت آئے گی کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جس کو سور کہتے ہیں، اس میں وہ پھونک ماریں گے تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی. ہاں جی، جس طرح سینگ ہوتا ہے، سینگ نما سینگ، اس طرح فرمایا ساری دنیا یوں سمجھو اس کے یوں آگے منہ میں ہے، یوں پھونک مارے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. سورۃ الرحمن میں فرمایا بھی کل من علیہا فان، اس وقت جتنے بھی زمین پر جاندار ہوں گے ان سب کی اجتماعی موت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو لوگ فرمایا اپنی قبروں سے اٹھیں گے. تو یہ دوسری مرتبہ کا یہاں ذکر ہے، قیامت کا کیونکہ ذکر ہو رہا ہے. آج کا موضوع ہے بیس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. فرمایا وجات کل نفس معاہا، اور آئے گا ہر نفس، ہر شخص، معاہا اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی ہوگا. سائق میں نے ہانکنے والا. جس طرح آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کسی مجرم کو عدالت میں لے جاتے ہیں تو ایک ساتھ ہوتا ہے جس نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے. ہاں بابا پولیس والے، ایک کون ہوتا ہے جس نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے، اس کو سائق کہتے ہیں. اور جدید عربی میں ڈرائیور کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی گاڑی کو ہانک کے لے جاتا ہے. تو ایک وہ فرشتہ ہوگا، اور دوسرا فرمایا وشہید، جو اس پر گواہ ہوگا. جس طرح یہاں بھی ایک پولیس والا ہوتا ہے جس نے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے، اور ایک پولیس والا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں چلان ہوتا ہے. دو ہوتے ہیں نا، ہاں یہ پولیس سے لٹا رہے ہیں، دو ہوتے ہیں. تو ایک کون ہوتا ہے، ہتھ کڑی والا جسے ہتھ کڑی لگائی ہوتی ہے، اور دوسرا کون ہوتا ہے، وہ فعل والا جس کے بعد فعل ہوتی ہے. ہاں جی، جو چلان پیش کرتا اس کا کیس پیش کرتا ہے. تو دنیا کے قیامت والے دن یہی منظر ہوگا. سائق وہ فرشتہ ہوگا جو اس کو ہانک کے اللہ کی عدالت میں کیا کرے گا، لے جائے گا. اور شہید وہ فرشتہ ہوگا جو اس کے بارے میں وہاں گواہی دے گا. اور یہ وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر اس کی کاروائی لکھنے والے ہوں. ہاں جی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا،
فرمایا تو تھا دنیا کے اندر اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا، جس راج میں اور آپ پڑے ہوئے. ہاں جی، نماز کا کہیں وقت ہی کوئی نہیں، رمضان کہیں گرمی بڑی رکھا نہیں جاتا روزہ رکھ لو، زکوٰۃ کا کہیں کہتے اور بڑے معاملات ہیں. ہاں جی، اللہ کا گھر کہیں کوئی اور نیکی کا کام کہیں، تو بس وہ مادی اتنی چیزیں دماغ میں ہیوی ہیں، اتنی خواہشات اور اتنی ہماری جناب اپنی بنائی ہوئی ضرورتیں. سارے بولو اپنی بنائی ہوئی ہاں ضرورتیں. جس طرح آج کے دور میں خاص طور پہ ہر شخص جناب روٹی کے مسئلے میں پریشان ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے تو وہاں روٹی کی نظر آتی ہی کوئی نہیں. وہاں کیا نظر آتے بولو؟ فاقے. لیکن وہاں روٹی کا ذکر ہی کوئی نہیں. یعنی جو افراتفری آج میرے اور آپ کے ہاں روٹی کی ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں پڑی ہے؟ کسی کا یہ مسئلہ تھا روٹی کا؟ ہے نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ نہیں کہ ان کے ہاں فراوانیت تھی، فاقے تھے، لیکن ان کی زبان پہ یوں روٹی روٹی نہیں تھی جس طرح آج ہماری زبان پر ہے. پھر جتنی فراوانی آج ہمارے پاس ہے، غریب سے غریب آدمی کے پاس، اس دور کے امیر آدمی کے پاس بھی دسترخوان پہ اتنی روٹی کی فراوانی نہیں ہوتی تھی. ہر روز آپ دیکھ لیں کباڑیوں سے توڑے بھر کے ٹکڑوں کے لوگ بیچتے ہیں. کہاں سے آتے بولو؟ گھروں سے بکتی ہے نا. تو کتنا زیادہ اس کے بارے میں اسراف ہوتا ہے جی، کتنا زیادہ. تو بہرحال فرمایا کہ تو دنیا کے اندر اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا تھا اور تیری آنکھوں میں کیا ہوئے تھے؟ پردے. جیسے آپ کہتے دیکھی جائے گی یار، مریں گے تو وہ بھی دیکھ لیں گے، نعوذ باللہ. ہاں جی، اور بات دنیا دنیا دنیا. ہاں جی، تو فرمایا فکشفنا عنک غطاءک، فرمایا کہ آج ہم نے وہ تیری آنکھوں سے پردے کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. تو میرے بھائی وہ پردہ تو موت کے وقت ہٹ جاتا ہے. ہاں جی، وہ جب سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں نا تو سارے پردے کیا ہو جاتے ہیں؟ اس وقت وہی بیوی بچے ماں باپ وہ گھر وہ سب کچھ ہاتھ سے سرکتا ہوا نظر آتا ہے نا کہ اب میں جدھر جا رہا ہوں واپسی نہیں. اور اسی وقت تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے بالکل ننگا کر دینا ہے. کیا کر دینا ہے بولو بھائی؟ برہنہ کر دینا ہے، سب کچھ اتار لینا ہے. یہ جو کچھ میرا ہے میرے نام سے ختم ہو جانا ہے. دیکھ لو، زندہ ہو تو سین انگوٹھے کی ضرورت ہوتی ہے، مر جائے تو سین انگوٹھی ختم ہو جاتی. مردے کے کبھی لگایا بولو بھائی؟ مر گیا فارغ ہو گیا، کیونکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اس کے نام پر کچھ نہیں رہتا. ہاں جی، اب جن کو ملنی ہے بس اتنا ضرور ہے کہ اس کا یہ سرٹیفکیٹ لاؤ کہ باہر ہی نہ آ جائے قبر. تو مرے دی گارنٹی لے آؤ کہ کیا ہو گیا بولو بھائی؟ مر گیا ہے. اس لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، باقی سین انگوٹھوں کی بولو ضرورت بس اتنی کہ میری اور آپ کی ہماری جائیداد ہمارے بینک بیلنس پر ہمارا اختیار ہے کہ بس مرنے کی دیر ہے بالکل ہی فارغ. ہاں جی، جس کو ہم میرا میرا کہتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بندہ کہتا ہے یہ دنیا کے بارے میری میری میری، یہ فیکٹری میری، یہ کارخانہ میرا، یہ پیسہ یہ. فرمایا تیرا تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا ہے جی، اللہ کے راستے میں دے دیا. فرمایا جو تو چھوڑ کے جائے گا وہ تیرا نہیں ہے، وہ تو ان کا ہے جن کو دنیا میں تو دینا نہیں چاہتا تھا. ہاں جی، وہ تو ان کا ہے جن کو دنیا میں تو دینا نہیں چاہتا تھا، وہ ان کا ہے. تیرا وہی تھا جو ہو گیا آگے آ جا. تو اللہ رب العزت فرماتے فکشفنا عنک غطاءک کہ آج وہ پردے ہم تیری آنکھوں سے کیا کر دیں گے؟ ہٹا دیں گے. اور فبصرک الیوم حدید، تیری نگاہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہو. وہ فرشتے تجھے نظر آ رہے ہوں، وہ قیامت کی ہولناک کی نظر آ رہی ہوگی، وہ حساب کتاب کا میزان نظر آ رہا ہوگا، وہ پل صراط جس سے ڈرایا جاتا تھا نظر آ رہی ہوگی. تیرے سامنے تیرا انجام ہوگا، جنت ہے یا جہنم وہ تیرے سامنے ہوگا. فرمایا اتنی تیری نگاہ کیا کر دیں گے؟ تیز کر دیں گے کہ وہ دنیا کی ساری پردے غفلتیں سب دور ہو جائیں گی. لیکن میرے بھائی وہ تو ہوگا انجام کے اعتبار سے. ایمان کے اعتبار سے حکم یہ ہے
کہ ہمیں کچھ نظر آئے یا نہ آئے، ہمارا ایمان ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا معبود برحق اللہ ہے، ہمارا دستگیر داتا اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا حاجت روا کیا ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے۔ ہر جگہ موجود اللہ ہے، جو اللہ ہے وہ کلہ ہے، جو کلہ ہے وہی اللہ ہے۔ ہاں جی، کلہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ ہاں جی، جس کے کوئی شریک ہے وہ میرے بھائی اللہ نہیں ہے، جس کا کوئی قوم قبیلہ وہ اللہ نہیں ہے، جس کا کوئی خاندان ہے وہ اللہ نہیں ہے، جس کے خلیفہ ہیں وہ اللہ نہیں ہے، جس کے وزیر مشیر ہیں وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی وزیر مشیر نہیں، جس کا کوئی خلیفہ نہیں، جس کا بولو کوئی خلیفہ۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں انسان کو تو خلیفۃ اللہ کہا، تو خلیفہ سے مراد وہ خلیفہ نہیں ہے۔ خلیفہ کیونکہ اس کو کہتے ہیں جو کام وہ نہیں کر رہا وہ اس کا خلیفہ کر رہا ہے، نہیں، اللہ کا کوئی کام اور نہیں کرتا، اللہ سارے کام خود کرتا ہے۔ سارے کام کون کرتا ہے؟ ہاں، اللہ خود کرتا ہے۔ انسان کو یہ کہا گیا ہے کہ تو دنیا میں آ کر اللہ کی چاہت کو پورا کر، تیری چاہتیں بھی ساتھ لگائی ہیں لیکن یہاں پورا کرنے کے لیے نہیں لگائی، امتحان کے لیے لگائی ہیں، ان کو ذرا چھوڑنا ہے۔ ہاں جی، جس طرح فیکٹری میں کوئی آدمی دفتر میں وہاں چلا جاتا ہے نا، تو آپ جانتے ہیں وہاں معاہدہ ہوتا ہے نا، اب وہاں وہ کام کرنا جو ادھر سے ذمہ لگا ہوا ہے، جو اپنے کام ہے وہ وہاں نہیں کرنے۔ بولو بھائی، یار دوستوں کو بلا کے گپ شپ لگانی ہے، رشتہ داروں کا نا دفتر میں ہی آ جاؤ بلانا، بولو بھائی نہیں۔ یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو خواہش اللہ نے ساتھ لگائی ہے ان کو پورا نہیں کرنا، ان کو کچلنا ہے۔ اللہ کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کیا کرنی ہے؟ پھر جب ہم جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اب اللہ فرمائیں گے میری کوئی خواہش نہیں، میرا کوئی حکم نہیں، اب میری کوئی تمہارے اوپر ہے جی وہ چاہت نہیں ہے کہ یہ پوری کرو، اب تمہاری چاہتے ہیں ساری۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ما تشتہیہ الانفس، اب بندے کو کہا جائے گا جو تیرا جی چاہے وہ پورا ہوگا۔ تمہارے جی چاہت پوری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ بولو، ہاں جنت۔ دنیا میں حدیث قدسی فرمایا کہ جو ہماری چاہت کو چھوڑ کر اپنی چاہت کے پیچھے لگتا ہے نا، تو فرمایا ہم اس کی چاہتے بڑھاتے رہتے ہیں، پوری کوئی نہیں ہوتی، وہ ان کے چکر میں پڑتا پڑتا بیچارہ موت کے ہوش میں چلا جاتا، وہ دنیا میں ساری رہ جاتی۔ جس طرح ہم دیکھ کے مرنے والے کہتے ہیں اس بیچارے نے، ہاں جی ابھی بچے چھوٹے تھے مر گیا، ابھی گھر بنانا تھا مر گیا، ہاں جی وہ سارا کچھ بھی ہو جائے، پھر کہتے کون بیچارے دی عمر پہ کے کو کھان آئی تھی وہ جناب وہ مر گیا۔ اگر چلو سارے کام بظاہر ہو بھی جائے، بچوں کی شادی شدی ہو گئی، فارغ ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے اس منزل پہ پہنچا ہے، اب بچے بڑے ہو گئے، کمانے لگ گئے، بچوں کی کمانے کا وہ کھانے کی وقت آئی، کمائی کا تو دنیا سے چلا گیا۔ اس لیے میرے بھائی یہاں جو بھی جاتا ہے دھوڑے ہی جاتا ہے، ہاں جی سارے پورے کام کر کے کوئی بھی نہیں جاتا۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اس دن یہ آنکھوں کو تیز کر دیں گے، یعنی وہ جو چیزیں آج غیب میں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، لیکن دنیا میں ایمان بالغیب کا تقاضا ہے، یؤمنون بالغیب، اللہ موجود ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارا ایمان ہے وہ موجود ہے، اس لیے ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جنت موجود ہے، آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، ہمارا ایمان ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے بھی نہیں، مطلب یہ نہیں ہے جب دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، نہیں، نعوذ باللہ، ہمارا ایمان ہے۔ اور جہنم موجود ہے ساتوں زمینوں کے نیچے، ہمارا ایمان ہے۔ فرشتے موجود ہیں، اس وقت بھی یہاں بھی موجود، ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن ہمارا ایمان، ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ قیامت والے دن سب کچھ دیکھ لیں گے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ آنکھوں پر آیا ہوا مادی جو غفلت کا پردہ ہے اس کو ابھی سے خود ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت والے دن اللہ ہٹائے گا، دنیا میں خود ہٹانا پڑے گا۔ وہ کس سے ہٹے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے وہ پردہ کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، جس طرح اللہ والوں کی نگاہ سے ہٹا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ان کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے جیسے وہ جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہے۔ صحابہ کرام فرماتے نا جب حضور جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے تھے تو ان کا ایمان اتنا بلندی پر تھا کہ جیسے جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے۔ تو ہمارا کیوں کتنا کمزور ہے، تو ہم پڑھ کے بھی بعد میں پوچھتے ہیں وہ ہے کدھر؟ تو ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس ایمان کو
کبھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.